اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بادشاہی سے فقیری۔ حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ بلخ کے بادشاہ تھے۔ ایک رات کا واقعہ ہے کہ آپ شاہی تخت پر سو رہے تھے کہ اچانک آدھی رات کے وقت آپ کی آنکھ کھل گئی۔ آپ کو یوں محسوس ہوا جیسے کوئی چھت پر چل رہا ہے۔ رات کی تنہائی میں آپ نے کھڑکی کھولی اور وہاں سے چھت کی طرف منہ کر کے آواز دی کہ کون ہے؟ اوپر سے آواز آئی کہ میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، میں اس کو تلاش کر رہا ہوں۔ یہ سن کر بڑے حیران ہوئے اور کہا، اے بھلے مانس، چھت پر اونٹ کیسے آ سکتا ہے؟ آواز آئی، اے غافل، تو اطلس کا لباس پہن کر سونے کے تخت پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کو تلاش کرتا ہے۔ یہ تو چھت پر اونٹ تلاش کرنے سے بھی زیادہ عجیب بات ہے۔ حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات سنی تو آپ کے دل پر لرزہ طاری ہو گیا، بہت فکر مند ہوئے۔ اگلے دن آپ نے عام دربار منعقد کیا۔ دربار میں تمام وزراء اور مشیر وغیرہ موجود تھے کہ اچانک ایک بہت ہیبت ناک مرد زبردستی دربار میں گھس آیا۔ اس کو کوئی بھی درباری روک نہ سکا۔ وہ سیدھا آ کر حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے تخت کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ کہنے لگا، میں اس سرائے میں رہ سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا، کیا یہ آپ کو سرائے نظر آتی ہے؟ اس مرد قلندر نے جواب دیا کہ یہ سرائے تیرے پاس کس طرح سے آئی؟ تجھ سے پہلے یہ کس کے پاس تھی؟ آپ نے فرمایا، مجھ سے پہلے اس میں میرا باپ رہتا تھا۔ مرد قلندر نے کہا، اس سے پیشتر یہ کس کے پاس تھی؟ فرمایا کہ میرے دادا کے پاس۔ پھر کہا، اس سے پہلے یہ کس کے پاس تھی؟ حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے دادا کے باپ کے پاس۔ غرض یہ اس طرح سلسلہ آگے بڑھتا رہا۔ آخر اس مرد قلندر نے کہا، اب یہ تیرے پاس بھی نہ رہے گی۔ ایک آتا ہے، دوسرا جاتا ہے، یہ سرائے نہ ہوئیں تو پھر کیا ہوئیں؟ اس گفتگو سے حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے دل پر ہیبت طاری ہو گئی اور پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ مرد درویش نے فرمایا، میں حضرت خضر علیہ السلام ہوں۔ یہ سنتے ہی آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کا مزید خوف پیدا ہو گیا اور آپ نے تاج و تخت چھوڑ دیا، جنگل میں جا کر بسیرا کر لیا اور پھر اپنی تمام زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت و ریاضت میں بسر کر ڈالی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔